السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مکمل احمد صدیقی، اور بات یہ ہے کہ اس وقت میں موجود ہوں مدینہ منورہ میں، اور ایک اور زیارت کا مقام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ چینل مکمل احمد صدیقی عمرے کے حوالے سے مستقل معلومات اور زیارات کے حوالے سے معلومات کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو کون سی زیارت ہے، آئیے جگہ بھی سمجھاتا ہوں، لوکیشن بھی سمجھاتا ہوں، اور اس کی تاریخ بھی بتاتا ہوں۔ نیو حرم کا سائڈ ہے، 322 نمبر گیٹ سے آپ نکلیں، ٹھیک ہے۔ سامنے یہ بلڈنگ آپ کو نظر آئے گی، عمارت یعنی چکور دیوار کے ساتھ آپ یہاں آ جائیں۔ یہ لکھا ہوا ہے تطویر حدیقہ ثقیفہ بنی ساعدہ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پر تعمیرات کا کام چل رہا ہے، یہ جگہ بند ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اکثر تشریف لایا کرتے تھے، یہاں بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ بات چیت کا اور گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ رہتا تھا۔ میں آپ کو یہ پورا چکور گھما بھی دیتا ہوں اور آپ کو یہاں کی ہسٹری بھی بتا دیتا ہوں۔ تو یہ معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لاتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے فوراً بعد جب یہ معاملہ پیش آیا کہ امت کو اب ایک رہنما، ایک رہبر کی ضرورت تھی، تو فوری طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا گیا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ جو بیعت کی گئی تھی، یہ اسی مقام پر کی گئی تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں تعمیرات چل رہی ہیں، آنے والے دنوں میں کھل جائے گا۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے اپریل 2025 میں۔ تو یہ جگہ ہے ہماری لائٹ ہوٹل بھی ہے سامنے، یہ اگر آپ اس طرف سے آئیں گے تو یہ بھی دیکھ لیجیے آپ راستہ۔ تو یہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ یہ بیعت اس لیے بہت زیادہ ضروری تھی کہ مسلمانوں نے جب سے اسلام کا آغاز ہوا، لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ ان کا دین، ان کا ایمان، ان کی نماز، ان کے روزے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر تھے۔ وہ رسول اللہ کو جو دیکھتے تھے کرتا ہوا، اسی کو اسلام مانتے تھے، اور وہی اسلام تھا۔ حضور علیہ السلام نے جو کہا، جو کیا، وہی اسلام تھا۔ لیکن اب حضور علیہ السلام کا پردہ ہو گیا تھا، ظاہری وصال فرما گئے تھے۔ اب مسلمانوں کو یکجا کرنا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، دین پر قائم رکھنا، یہ بے انتہا ضروری تھا۔ ایک طرف حضور علیہ السلام کی غسل کا، تدفین کا معاملہ تھا، اور یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا اندر سے دکھاتا بھی ہوں۔ تو ایک طرف یہ والا معاملہ تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں، تعمیرات ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ حضور کی تدفین ہے اور آپ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ معاملہ پیش نظر ہے صحابہ کے کہ جیسے یہ تدفین ہو جائے گی، اس کے بعد مسلمان کہاں جائیں گے؟ لوگ بکھر نہ جائیں، لوگ الگ الگ نہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، اور جو حضور علیہ السلام نے محنت کی ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے، وہ سب ضائع نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اس مقام پر یہ سب لوگ جمع ہوئے، اور یہاں پہ جمع ہونے کے بعد تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ آپ علماء کرام کے بیانات سن سکتے ہیں۔ وہ بحث یہ ہے کہ بھائی حضرت ابوبکر صدیق ہی پہلے خلیفہ کیسے منتخب ہوئے؟ تو حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی اشارے فرما دیے تھے، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، تمام امت نے بشمول حضرت علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگوں نے اس مقام پر حضرت علی کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول تسلیم کیا۔ تو یہ جگہ ہے، یہ زیارت کا مقام 322 نمبر گیٹ سے میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ اور یہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق ایسا نہ کرتے تو شاید کہ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو جاتے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک ہی رہنما تھا، ہمارے سامنے ایک ہی لیڈر تھا، ایک ہی شخص تھا جسے دیکھ کر ہم سب کچھ کیا کرتے تھے۔ ہم نماز بھی اسے دیکھ کے پڑھتے تھے، ہم روزہ بھی اسے دیکھ کے رکھتے تھے، ہم سارے اعمال اسے دیکھ کے کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا بیٹھ کے پانی پینا تو ہم بیٹھ کے پیتے تھے، اس نے کہا کھانا اس طریقے سے کھانا تو ہم ایسے کھاتے تھے۔ جو طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم وہی سب کرتے تھے۔ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں پر یہ اہتمام کیا، اور اکابر صحابہ کرام یہاں جمع ہوئے، اور انہوں نے، یہ مسجد نبوی شریف میرے سامنے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر روزہ مبارک ہے، وہاں پر سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ یہ بیعت ہو رہی ہے اس مقام پر۔ تو بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے سارے معاملات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ میں پیدل چل رہا ہوں تاکہ آپ کو راستہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے عبادت کی اللہ کی، وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، معبود مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں اللہ کو، وہ ابھی بھی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو معبود مانیں، کیونکہ اللہ الحی اور القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم اور باقی ہے، اسے کوئی موت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ
جنہوں نے خدا نہ خواستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی ہے معاذ اللہ، تو وہ لوگ یہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری وصال فرما گئے ہیں۔ تو ظاہر صحابہ کرام نے اس میسج سے یہ سمجھا کہ ہم نے حضور کے بعد بھی دین اسلام کے لیے اپنی جو قربانیاں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ جاری رکھنے۔ دیکھیں یہاں سے بھی لوگ زیارت کر رہے ہیں اس مقام کی، ثقیفہ بنی ساعدہ کی۔ تو 322 سے نکلتے ہی یہ بالکل سامنے آپ کے ثقیفہ بنی ساعدہ یہ مقام آ جاتا ہے۔ یہ اکثر باہر کے ممالک کے جو گروپس ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، باقاعدہ طور پر زیارت کرتے ہیں۔ تو یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ذہن بنائے گا۔ دیکھیں حضور کا ظاہری وصال ہو گیا ہے لیکن نہ اسلام ختم ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل تو ہو گیا ہے لیکن دین ختم نہیں ہوا۔ دین کی جو ترویج و اشاعت کا کام ہے وہ ہمیں جاری رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں یہاں سے 320 سے نکل جاتا ہوں، تو یہ 322 آپ کے سامنے ہے۔ بالکل یہاں سے آپ باب السلام والی سائڈ سے آئیں گے، 322 نمبر گیٹ آپ کو پڑے گا بالکل باب السلام کے قریب، ٹھیک ہے نا۔ باب السلام کا جو گیٹ نمبر ہے وہ ہے 316۔ سامنے آپ کو مساجد دکھ رہی ہیں، مسجد علی دکھ رہی ہے، مسجد ابوبکر صدیق دکھ رہی ہے، مسجد غمامہ دکھ رہی ہے۔ یہاں سے یہ راستہ ہے، تو آپ نے بھی یہاں پہ آنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر یہ سارا نظام نہیں سنبھالا جاتا تو دین شاید کامل طور پر آج ہم تک نہیں پہنچتا۔ جو ان صحابہ کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے تمام نظم کو، تمام چیزوں کو سنبھالا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق 2 سال سے کچھ زیادہ حیات ہے اور اس کے بعد وصال فرما گئے۔ تو یہ ایک مقام ہے، ایک زیارت ہے مسجد نبی شریف کی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو زیارتیں کرواتا رہوں۔ تو آپ 320 سے آئیں، 322 سے آئیں، سامنے آپ کو وہ باؤنڈری دکھ جائے گی۔ اگر وہ سب تعمیرات ہو جائیں گی، اور آپ جب تک آتے ہیں جب تعمیرات ہو چکی ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، مسجد نبی شریف میں صفائی کا سلسلہ جمعے کے دن جاری و ساری ہے، صفائی ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور زیارت ہم نے آپ کو کروا دی ہے، اب ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ تو مسجد نبی شریف کی یہ زیارت جو کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے تھی، یہ بھی ہم نے کر لی، اور اس وقت ہم مسجد نبی شریف میں آ گئے ہیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ مزید زیارات، ایسی بہت ساری زیارات ہیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں پتہ۔ یہ زیارتیں بس کے ذریعے بھی نہیں ہوتی ہیں، ڈرائیورس کو بھی نہیں پتہ ہوتی، یا پتہ بھی ہوتی ہیں تو وہ کروا نہیں سکتے کیونکہ یہ زیارتیں پیدل کی ہیں۔ تو یہ تمام زیارتیں انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل پہ ملتی رہیں گی۔ جو لوگ بھی عمرے کے لیے آ رہے ہیں آپ ان کو بھی ریکمنڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والے دنوں میں بھی زیارتیں دیکھنے کو ملتی رہیں۔ یا آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو انہیں آپ چینل ریکمنڈ کر دیں۔ میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے مکہ مدینہ زیارات کے نام سے، وہاں پہ ساری زیارت آپ کو 1 بائی 1 مل جائیں گی، یعنی آپ کو چینل کی ساری ویڈیوز میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کا مقصد صرف زیارات کو تلاش کرنا ہے تو آپ میرے چینل پہ جائیں، پلے لسٹ پہ جائیں، اور مکہ مدینہ زیارات والی پلے لسٹ پہ جا کے کلک کر لیں، ساری زیارات وہاں پہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور عمرے کے حوالے سے اگر آپ تک کرنا چاہیں تو عمرے کے حوالے سے الگ ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہاں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ انفارمیشن ملتی رہے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔